السلام ایوریون۔ ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوش رہے۔ پوری دنیا میں تمام انسان خوشی کی تلاش میں پوری زندگی اپنی صرف کر دیتے ہیں، اور یہ خواہش رکھنا فطری خواہش ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خوشی حاصل کرنے کی خواہش ایک مثبت چیز ہے، اور یہ انسان کے وجود میں ودیت کی ہے ہمارے خدا نے، لیکن اس خوشی کو حاصل کرنے کی جو اپروچ ہے اس میں گڑبڑ ہے۔ عموماً لوگ خوشی تلاش کرتے ہیں چیزوں میں، اپنے وجود سے باہر۔ اس فریب میں زندگی گزارتے ہیں کہ خوشی چیزوں میں ہے، خوشی اپنے وجود سے کوئی باہر کی چیز ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، جبکہ خوشی انسان کے اپنے وجود کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ خوشی کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے جتنا کوئی چیز دنیا میں حاصل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن عام طور سے ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں اس سچ سے کہ خوشی آخر حاصل ہوتی کیسے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم غلط تجزیہ کرتے ہیں اور غلط طریقے سے غلط چیزوں میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس تگ و دو میں پوری زندگی ہماری نکل جاتی ہے اور ہمیں خوشی حاصل نہیں ہوتی، اور ہم یہ آرزو لے کر اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ایک عام بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ خوشی لینے میں جتنا اس دنیا سے ہم لے لیں، ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف لگژری، ان ٹرمز آف آل دس اسٹف جس کو سامان تعیش سے ہم تعبیر کرتے ہیں، ایک آرام دہ زندگی گزارنا جس میں جن چیزوں سے یہ حیوانی وجود کو سو کالڈ سکون ملتا ہے، وہ خوشی کی علامت سمجھتے ہیں، ہم اس کو خوشی کا معیار سمجھتے ہیں، اور مستقل دوڑتے رہتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنا مل جاتا ہے اس سے زیادہ پانے کی خواہش ہمیشہ ہمارے دل میں موجود رہتی ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ خوشی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، خوشی حاصل کرنا انسان کے اپنے ذہن میں صرف ایک سوچ بھر سے، صرف اپنے نظریے کو تبدیل کر کے ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے لوگ زندگی بھر کوشش کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی کے لیے سب سے زیادہ ضروری پہلا کہیں یا یوں کہیں کہ آخری اسٹیپ، پہلا اور آخری ایک ہی اسٹیپ ہے، اور وہ ہے مثبت خیالی، پازیٹیو تھنکنگ، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں۔ آج کل ہماری ینگ جنریشنز کی جو اردو ہے وہ کافی ویک ہوتی جا رہی ہے، اس لیے انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو پازیٹیو تھنکنگ، مثبت خیالی، مثبت سوچ، یہ ہے وہ چابی جو ہر طرح کی خوشی
اور مسرت کے کھول سکتی ہے. اور اس کو اچیو کرنا ہر انسان کی دسترس میں ہے. اب تھوڑا اس کو واضح کر کے آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. کیا مطلب ہے مثبت خیالی کا؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے. 2 طرح کی اپروچ ہوتی ہے لائف کی. ایک جو نہیں ہے اگر وہ ہوتا یا وہ آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو. دوسرا جو ہے وہ اگر نہیں ہوتا تو کتنا برا ہوتا. شکر ہے وہ ہے. اگر ہم پہلی سوچ کے حامل ہیں کہ ہم ہر وقت اس فکر میں اس سوچ میں لگے رہتے ہیں کہ جو نہیں ہے وہ کس طرح سے حاصل ہو، اور اسی میں ہم خوشی کو مضمر سمجھتے ہیں. اگر وہ حاصل ہو جائے تو خوشی، ادروائز خوشی نہیں ہے. تو اس سوچ کے حامل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ضائع کر بیٹھتے ہیں. اور نتیجہ ہم مزید غمگین ہو جاتے ہیں، مزید مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں. ہماری زندگی میں مزید دکھ آ جاتا ہے ہماری طبیعت میں، ہماری سوچ میں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ آخر ہمارا دکھ بڑھ کیوں رہا ہے. ہم تو مستقل کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ہم دوسری سوچ کے حامل ہیں کہ جو ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو کتنا برا ہوتا، اگر ہم اس چیز کے حامل ہیں تو ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے اس کے لیے جو ہے. اور جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کا یا تو ہماری زندگی میں مقصد نہیں ہوگا اس کو حاصل کرنا، تو وہ ہماری فکر نہیں بنے گا، وہ ہمیں دکھی نہیں کرے گا. نہیں ہے تو نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم حاصل کرنا بھی چاہیں تو جو یہ ہے اس کے ہونے کا احساس اس کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گا. تو بہت سمپل سا لاجک ہے میرے بھائی. جو ہے یہ نہیں ہوتا کتنا برا ہوتا. You are happy. You can never be sad if you follow this path. دوسری چیز، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خدا نے، گاڈ نے، جو بھی آپ نام دیں اس کو، وہ ہستی تو ایک ہی ہے، خوشی رکھی ہے دینے میں. یہ راز ہم نہیں سمجھ پاتے، یا سمجھ پاتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں خوشی لینے میں، حاصل کرنے میں. نہیں بھائی، خوشی دینے میں. کبھی کسی یتیم کے سر پر ایک مشفقانہ ہاتھ رکھ کر دیکھیے گا، کسی مصیبت زدہ کی تکلیف دور کر کے دیکھیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھیے، آپ کو ریئل ہیپینس کا اندازہ ہوگا. اصل میں جو خوشی ہے اس کو وہ کیا شے ہے. تو لینے کے بجائے دینے کی بات کیجئے، دینے کے بارے میں سوچئے کتنا دے سکتے ہیں. میری کہنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان کوشش چھوڑ دے
اپنی لائف میں آگے بڑھنے کی اسٹرگل نہ کریں، لیکن ٹو اچیو مور اینڈ مور ان ٹرمز آف دس فزیکل ورلڈ، یہ مطمع نظر مت بنائیے، یہ پرائرٹی نہیں ہونا چاہیے۔ پرائرٹی ہونا چاہیے ایک اچھا انسان بننے کی، جو احسانات خدا نے ہم پر کیے ہیں ان احسانوں کے خیال سے اس کے بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک سے جتنا زیادہ اس احسان کا شکر لانے کی کوشش کریں گے، یہ خوشی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسٹرگل کریں، جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کریں، اس سے بھی دینے کی کوشش کریں۔ دنیا کو کیا دے سکتے ہیں؟ جو صلاحیتیں، جو ٹیلنٹ آپ کو دیا ہے خدا نے، اس سے آپ کتنا دے سکتے ہو؟ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اس کا ہم ممکن نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں۔ لیکن لائف میں صرف اور صرف ایک ہی پرائیورٹی ہو کہ جو نہیں ہے اس کو اچیو کرنا ہے، یہ ہر دکھ کی جڑ ہے، مانیے یا نہ مانیے۔ کوشش کرتے رہیں، مطمع نظر ایک ہی ہونا چاہیے، سوچنے کا طریقہ ایک ہی ہونا چاہیے، جو ہے وہ نہیں ہوتا تو کتنا برا ہوتا۔ جس حال میں، جس سچویشن میں جو مل جائے، جو ہے وہ بہت ہے۔ یقین جانیے کہ اپنے وجود کے اوپر غور کریں اور اس دنیا کے اوپر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں اس خدا نے کیا کیا عنایت کیا ہے بنا کسی محنت کے، محض اپنے فضل و کرم سے۔ ماں باپ کا پیار، بہن بھائیوں کا پیار، پڑوسیوں کا، دوست احباب کا پیار، سانس لینے کے لیے یہ آکسیجن، یہ ہوا، بارشیں جب وہ ہونی چاہیے، گرمی جب ضرورت ہو، سردی جب اس کی ضرورت ہو، ہدایت، سب سے بہترین تحفہ عقل سلیم، سوچنے کی صلاحیت، وہ بے شمار انعامات جو ہمارے اپنے وجود میں مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے وجود کو ہی بہت کم جانتے ہیں، فریکشنز میں۔ اگر ایک خاص وقت ہم نکالیں دن کا اس بات کے لیے کہ صرف اپنے وجود پر، اپنی ان صلاحیتوں پر صرف کریں، ان کو جاننے کے لیے صرف کریں، تو یقین جانیے کہ خدا کے سامنے ہاتھ تو اٹھے گا، لیکن کچھ مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ تشکر میں، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ کیونکہ وہ جو کچھ اس نے دیا ہے وہ اتنا ہے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو مجھے نواز دے گا، یہ تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ تو ہیپینس آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہیں، جتنی چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ذرا سے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سوچنے کے، اپنے سمجھنے کے زاویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کسی دکھ کی، کسی افسوس کی کوئی گنجائش نہیں، صرف خوشی ہی خوشی، اطمینان ہی اطمینان۔ کر کے دیکھیے۔
اور بفضل تعالیٰ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جو یہی سوچ رکھتے ہیں جس کے لیے جس کی میں وکالت کر رہا ہوں، جس کو حاصل کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جانتے ہیں اس راز کو، وہ چکھ چکے ہیں اس مٹھائی کا مزہ، وہ یقیناً اس بات پر ان کا دل گواہی دے رہا ہوگا یہ کتنی سچی بات ہے۔ بہرحال ایک ایسی چیز جو بہت آسانی سے اچیو ہو سکتی ہے، اگر خدا نخواستہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کرتے ہیں، اپنے نظریے کو چینج نہیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے اور وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ٹریک میں چلنے کی، صحیح سمت میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید ہدایت عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت لیتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔